مراد زمانہ نہیں. اچھا لوگوں نے کہا اس سے مراد نماز عصر ہے، والعصر سے مراد نماز عصر ہے. تو بھئی کیا آپ اصول دین کو بھول گئے؟ وہ دین کے بعد عادل بھی ہے. اگر وہ عصر کی قسم کھاتا تو کیا ظہر کی اہمیت نہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا فجر کی اہمیت نہیں؟ کیا مغرب اور عشاء کی اہمیت نہیں؟ تو پھر یہ عصر کی قسم کیوں؟ پھر ایک ہی بات ہے، یا تو کوئی ایسی نماز عصر ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، میرے ساتھ یا کوئی ایسی نماز عصر ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے، اور لیکن اللہ نے والعصر کہہ کے جو قسم کھائی. یہ عصر کیا ہے؟ عصر کہتے ہیں نچوڑ دو. جو زبان سے واقف ہوگا وہ تعین کرے گا. جیسے ہم کسی چیز کے نچوڑ کو ارک کہتے ہیں، ایسے عربی میں کسی چیز کے نچوڑ کو اسیر کہتے ہیں. آپ کسی چیز کا ارک حاصل کریں، اس کے پہ لکھا ہوگا اسیر. اسیر اسیر جمع ہے عصر کی، یعنی اسیر کہتے ہیں روح کو. تو اللہ کسی ایسے کی قسم کھا رہا ہے جس کے بغیر کائنات کا چلنا ممکن نہیں. بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کسی ایسے کی قسم کھا رہا ہے جس کے بغیر کائنات کا چلنا ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر زمین کو حجت سے خالی کر دوں تو ایک لمحہ بھی کائنات نہیں چل سکتی. تو پتہ چلا والعصر سے مراد ہے، قسم ہے زمانے کے امام کی. ہاں جی سبحان اللہ. زمانے کے امام کی. نہ اس سے مراد زمانہ ہے، نہ اس سے مراد نماز عصر ہے، بلکہ اس سے مراد زمانے کا امام جو کائنات کی روح. والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان قسم کھاتا ہے، انسان خسارے میں ہے. یہ خسارہ کیا ہے؟ پروردگار بات چھوٹا ہے، جی جی کیا یہ خسارہ ہے؟ کہا نہیں. مال تھوڑا ہے، کیا یہ خسارہ ہے؟ کہا نہیں. گاڑی چھوٹی ہے، کیا یہ خسارہ ہے؟ کہا نہیں. اللہ جس خسارے کی بات کر رہا ہے وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ خسارے کے لیے اگلا جملہ آیت کا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ. چلا خسارے کا تعلق جو انسان خسارے میں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان کی کمی ہے. اللہ نہ مال کی بات کر رہا ہے، نہ دولت کی بات کر رہا ہے، نہ کسی بڑے بنگلے کی بات کر رہا ہے. یہ بات ہے ایمان. اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ. یہ لفظ اللہ ہے، یہ پچھلی بات کی نفی کرتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جو ہے نا ماشاءاللہ تکلیف آواز سن رہے ہیں. دیکھیں یہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ عربی میں یہ پچھلی بات کی نفی کرتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں. بے شک پہلے کیا کہا؟ کوئی معبود ہے ہی نہیں. الا اللہ، مگر اللہ ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو اللہ ہے اس نے پچھلی بات کی نفی کر دی. ہم نے کہا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے. نہیں ابھی اللہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور اللہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک دن تطہیر کے صحن میں ایک چادر کے نیچے ایک ذاکرہ توحید نے توحید کا جلسہ کرنے کے لیے 4 ذاکروں کو اور بلایا تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب بلایا جیسے ہی یہ 5 جمع ہوئے، ماشاءاللہ وہ جو بے نیاز ہے بے شک اس نے ان کے قصیدے ملائکہ کے ماحول میں پڑھنا شروع کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذاکر اللہ سامعین ملائکہ. وہ کہتے ہیں یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا انی ما خلقت سماعا والارض مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. کہتا آسمان بھی نہیں بنانا تھا، سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ. چاند بھی نہیں بنانا تھا، ستارے بھی نہیں بنانے تھے. اللہ لأجلكم ومحبتكم هذا خمسة الذين تحت الميثاق. مگر ان کی محبت میں جو چادر کے
नीचे जमा है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। एक और मिला, कुछ लोग पैगंबर के दरवाजे के सामने चांदी सोना और कुछ माल लेकर पैगंबर के दरवाजे पे आ गए। या रसूलुल्लाह, हम शराब नोशी करते थे, आपने हमें इंसान बना दिया। हम कातिल थे, आपने हमें शरीफ बना दिया। माशाअल्लाह। हम बुत परस्त थे, आपने हमें तौहीद परस्ती सिखा दी। माशाअल्लाह। लिहाजा हम कुछ लेके आए हैं, माशाअल्लाह। कुछ माल लेके आए हैं ताकि अजरे रिसालत दे। माशाअल्लाह। पैगंबर ने कहा, मैं फमा यंतिकु अनिल हवा का मिज़दाक हूँ, उसके बगैर मैं बोलता नहीं, पहले उससे पूछता हूँ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। परवरदिगार आई, मेरा हबीब के सोना चांदी अजरे रिसालत नहीं लेना। अगर अजरे रिसालत सोना चांदी तय कर दूं तो क़यामत तक आने वाला मजदूर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अजरे रिसालत कैसे देगा? क़यामत तक आने वाला मजदूर माशाअल्लाह। अजरे रिसालत कैसे देगा? मैं कोई अजरे रिसालत ऐसी तय करता हूँ कि जो हर बंदा अदा कर सके। एक मर्तबा आवाज दी, कुल ला असअलुकुम अजरन, इनसे कहो मुझे तुमसे कोई अजरे रिसालत नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, माशाअल्लाह। सिर्फ मेरे कुर्बा की मोहब्बत चाहिए। और अगर अभी तक इल्ला की समझ नहीं आई तो मैं एक और इल्ला बयान करता हूँ। ओहद के मैदान में मेरे नबी की तलवार टूट गई थी कि अल्लाह से कहा, परवरदिगार तलवार टूट गई। अल्लाह ने कहा, तिनका उठाओ, उसे हाथ में रखो। नबी ने तिनका उठाया, हाथ में रखा, फिर तलवार टूट गई, फिर तिनका उठाया, फिर तलवार टूट गई, तिनके खत्म हो गए। एक मर्तबा मुस्तफा ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, जब हाथ तेरा है तो तलवार भी तू भेज। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मिलाद हुई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। तो इल्ला जो है वो पिछली बात होगी, ला फता कोई आगे हो ही नहीं सकता। इल्ला अली, सवाए अली, ला सैफ कोई तलवार नहीं, इल्ला जुल्फ़कार, मासवाए उस तलवार के जिसे मैंने नाज़िल किया है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर कौन तक सलवात पढ़े? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, जो ईमान, अल्लाह ये ईमान क्या है? तो जो है मेरे साथ, माशाअल्लाह। ये ईमान क्या है? देखिए, हर चीज के चार पहलू होते हैं, बेशक। ज़हनी, माशाअल्लाह। लफ्जी, मकतूबी और हकीकी। बेशक। पहले कोई चीज ज़हन में आती है, बेशक। फिर वो जुबान पे आती है, बेशक। फिर अगर आप उसे लिखते हैं तो वो मकतूबी है, बेशक। और एक उसका हकीकी वजूद होता है। बेशक। एक उसका हकीकी वजूद होता है। पहला है ज़हनी, मैं मिसाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ईमान की तरफ। ज़हन में लाया आग, क्या ज़हन से शोले निकले? तो ज़हन से शोले नहीं निकले। जुबान से बोला आग, जुबान चली नहीं चली। कागज पे लिखा आग, क्या कागज चला? नहीं चला। ये जो पहले तीन है बेकार है। माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत क्या है? चौथा हकीकी है। सुभान अल्लाह। जैसे ही हमने आग को लेके रखा, माशाअल्लाह। कागज भी चल गया, माशाअल्लाह। कलम भी चल सकता है, जिस पे रखेंगे वो चल जाएगा। पहली तीन चीजों की कोई हकीकत नहीं। चौथा हकीकी। इसी तरह ईमान ज़हन में आया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो साहिब ईमान है। अल्लाह ईमान क्या है? माशाअल्लाह। ज़हन में आया ईमान, पता नहीं चला। ज़ुबान पे जारी हुआ ईमान, पता नहीं चला। कागज पे लिखा ईमान, पता नहीं चला। तो परवरदिगार हकीकी ईमान क्या है? कहा, खंदक के मैदान में जाओ, पैगंबर कह रहे हैं, कौन का कौन ईमान। सुभान अल्लाह। नारे
تو صاحب تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن میں جہاں پر بھی آمنو کا لفظ ہے ماشاءاللہ اس سے مراد آمنو سے مراد یا علی ہے یا علی والے ہیں. ماشاءاللہ یہ سارا اللہ نے کہا جس کے پاس ایمان ہے اس کو کوئی خسارہ نہیں. میں نے قسمیں کھا رہا ہے انسان خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے. پھر کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جس نے عمل صالح کی پروردگار یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے عمل کیے خدا کرے بات آپ تک پہنچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے عمل کیے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا یہ تو خالی عمل ہے اس کو تو قرآن نے کہا ہے خسارے ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. سورۃ کہف آیت نمبر 103 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالکم. میرے نبی ایک سے کہو تم اپنے کثرت اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. بے شک ماشاءاللہ کثرت اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. قرآن کی آیت ہے ترجمہ جس کا کی چاہے کون سا اٹھانا اٹھا لے. قل میرے نبی کہہ دو حال ننبئکم انہیں خبردار کر دو انہیں بتا دو بالاخسرین تم خسارے میں ہو تم خسارے کے ساتھ ہو تم خسارے میں ہو. اعمالکم اپنے عملوں کی وجہ سے پتہ چلا عملوں کی وجہ سے خسارہ ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح سے نہیں. عمل صالح کیا ہے؟ پھر اسی صورت میں اللہ یہ جو اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہیں بات مشکل تو نہیں ہو رہی. سلمان پڑھے میری خیبر و خندق مجھے بھی آتی ہے لیکن چاہتا ہوں قرآن سے کیا پیغام جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان پڑھے محمد والے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عملوں کی وجہ سے گھاٹے میں ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے. پھر سورۃ کہف آیت نمبر 105 اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقائہ کیونکہ انہوں نے میری ان آیتوں کا انکار کیا جن کی رب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن کی آیتوں کا نہیں بآیات ربہم لقائہ. اللہ کہتا ہے انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا جن سے اللہ القا کرتا ہے جن سے اللہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو پھر دیکھ لو وہ کون سی آیتیں ہیں جن کی اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اگر کبھی معراج کی رات دیکھنا ہو آیتیں نظر آ جاتی ہیں کوئی پردے کے اس پہلو میں کوئی پردے کے اس پہلو میں. سلوات پڑھیں محمد والے. عملوں کی وجہ سے نماز ضرور پڑھنا لیکن اپنی نماز پہ ضرور نہ کرنا. سمجھ رہے روزہ ضرور رکھنا لیکن روزے پہ ضرور نہ کرنا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو خسارے کا سبب ہے. پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی خسارہ. ماشاءاللہ بے شک اللہ تو عادت ہے ایک بندے نے عمل کیا اس کا اجر نہیں ملے گا کیا اس کا صلہ نہیں ملے گا. اللہ نے کہا دیکھیے انہوں نے کیا اسی آیت کا اگلا حصہ انہوں نے کیا ہے میری آیتوں کا انکار. آیتیں وہ ہیں جو مجھ سے ملاقاتیں کرتی ہیں. ایک لمحہ کے لیے تاکہ بچوں کو آیت کا واضح ہو جائے. آیت قرآن میں اللہ نے اس جگہ پہ وَجْعَلْنَهَا وَابْنَهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا. تو مریم بی بی آیت حضرت عیسیٰ آیت. تو ذرا بتاؤ جس بی بی کو اللہ بچے کی آمد کے وقت اپنے گھر سے نکالے وہ تو آیت ہے اور جس کو اللہ خود کعبے میں بلائے کیا وہ آیت نہیں؟ کہا یہ آیتوں کا انکار ہے. میری آیتوں کا جن کی مجھ سے
ملاقاتیں رہتی ہیں. لقاء ہی القاء کرتی ہیں. اور القاء کا عربی کی ڈکشنری اٹھا کے معنی دیکھو. القاء کا معنی ہے بالمشافہ ملنا. بالمشافہ ملنا. القاء ملاقات, سامنے سامنے ملاقات. میری وہ آیتیں جو مجھ سے ملاقات کرتی ہیں. اللہ نظر آتا نہیں. اللہ نظر آئے تو اللہ نہیں. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھئی اللہ نظر نہیں آتا. اللہ جس نے اللہ کو امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اس کے وجود سے مانا اس نے مانا ہی نہیں. یہ جو اللہ کبھی قرآن میں کہتا ہے نا یہ میرا چہرہ ہے, بے شک یہ میری آنکھیں ہیں, یہ حقیقت میں آنکھیں کسی اور کی ہیں, مظہر اس کا ہے. ماشاء اللہ. یہ ہے نا قرآن میں, تو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. سبحان اللہ. یہ جو کینڈیاں پھینکی جا رہی ہیں یہ تیرے اللہ نے پھینکی ہیں. بے شک ماشاء اللہ. ابھی وہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے, تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. بے شک جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. وہ تو چہرہ رکھتا نہیں, ماشاء اللہ. وہ سبحان تو اللہ آنکھیں رکھتا نہیں. ماشاء اللہ. پھر سوچنا پڑے گا یا آنکھوں والا اللہ دکھا سبحان اللہ. یا مان کے کسی کی آنکھیں ایسی ہیں جسے اللہ اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تم نے انہوں نے عمل کیے اور بڑے بڑے عاجزانہ عمل کیے. ماشاء اللہ. ان کے چہروں پہ محراب پڑے ہوئے ہیں. یہ تو انہوں نے تو پورے پورے مہینے گھروں سے باہر گزارے ہیں, تیری راہ میں بستر اٹھائے ہیں, گھر بے گھر ہوئے ہیں. اللہ عملوں کا صلہ نہیں دے گا. قرآن کی آیت آگے بڑھی. اللہ نے کہا عملوں کا صلہ کیا عبادت اعمالکم, میں نے ان کے عملوں کو جلا دینا ہے. سبحان اللہ. میں نے ان کے عمل, بڑی مشکل بات ہے خدا کرے پہنچ جائے, میں نے ان کے عملوں کو جلا دینا ہے. اور پھر کہا وَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, میں نے قیامت کے دن ان کے عملوں کو تولنا ہی نہیں ہے. بے شک ماشاء اللہ. ان کے عملوں کو تولنا ہی نہیں ہے. تفسیر صافی اٹھاؤ, صاحب تفسیر نے لکھا کہ کس کے عملوں کو نہیں تولنا. انہوں نے اس حوالے کو کوٹ کیا. لوگ نمازوں کو لے کے جا رہے ہوں گے, حج ان کے پاس ہوگا, روزہ انہوں نے رکھا ہوگا, آگے آگے بڑھ رہے ہوں گے, ملائکہ کو ندا آئے گی, فرشتوں نے روکو, اللہ ان کی نمازیں پوری, ان کے روزے پورے, یہ حاجی بھی ہیں, یہ نمازی بھی ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو روکو, ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے پروردگار, کیا پوچھنا ہے؟ کہا ان سے علی کی ولایت کا سوال کرو. اگر ولایت کا اقرار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نمازیں منہ پہ مار دو. عمل صالح تو خسارے میں نہیں. عمل صالح کیا ہے؟ لیکن یہ جو عمل صالح ہے اعمال واجب ہوتے ہیں عمر کی کسی حالت میں. آپ تھکے ہیں گفتگو تمام بسم اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعمال واجب ہوتے ہیں عمر کے کسی حصے میں. آپ پڑھے لکھے رات تشریف فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر ایک دلیل سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اعمال کب واجب ہوتے ہیں؟ عمر کے ایک مخصوص حصے میں وہ عادل ہے. بے شک 14 سال سے پہلے نماز واجب نہیں ہے. پڑھنی چاہیے, بچوں کو سکھائیں گے تو پڑھے گی نا, عادت ہوگی تو پڑھے گی. بے شک. لیکن 14 سال سے پہلے اگر کوئی شخص مر گیا, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس سے کوئی پوچھ گچھ نماز کی بے شک نہیں. اور روزہ صحت مند پر واجب ہے. ماشاء اللہ. میرے ساتھ رہیں. ماشاء اللہ. روزہ صحت مند پر واجب. اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور پھر وہ بیماری کے بعد مر گیا اور اس کے روزے رہ گئے, نہیں اب تو روزہ واجب ہی نہیں ہے کیونکہ بیمار ہے. حج صاحب استطاعت پر واجب ہے. اگر کوئی عالم غربت میں ہی زندگی گزار گیا
تو اس سے حج پوچھا نہیں جائے گا. زکات صاحب نصاب پر واجب ہے. آپ کو تھوڑی زکات صاحب نصاب پر واجب ہے. اگر صاحب نصاب نہ ہوا تو اللہ اس سے زکات کا نہیں پوچھے گا. نہیں، میں بات پھر مثال کو بدلتا ہوں. بچہ دنیا میں آتا ہے، آتا ہے نا جی. بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک کان میں کہتے ہیں اذان، ایک کان میں کہتے ہیں اقامت. یہ جو اقامت ہوتی ہے نا، اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ. سبحان اللہ. نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قد قامت الصلاۃ اور شریعت کا حکم ہے پیش نماز پر بھی واجب ہوتا ہے کہ جب یہ جملہ کہا جائے تو کھڑے ہو جاؤ. پیش نماز بھی کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں محترم، جس بچے کے کان میں آپ کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ، اس پر تو نماز واجب نہیں، اس پر تو نماز ابھی واجب نہیں ہے. تو پھر کیوں کان میں کہا جا رہا ہے قد قامت الصلاۃ؟ کہتے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بعد میں نماز پڑھے گا. نہیں، اگر یہ اس عمر تک پہنچا ہی نہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھر آپ کا یہ کہا ہوا جملہ کہاں جائے گا؟ پتہ چلا یہ جو قد قامت الصلاۃ بچے کو پہلے دن سنایا جا رہا ہے، یہ وہ نماز نہیں جو 14 سال بعد واجب ہونی ہے. یہ وہ نماز ہے جو کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے وارث ممبر نے کہا تھا انا صلاۃ المومن. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن کی وہ نماز میں علی. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح امام صادق کا فرمان ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرماتے ہیں عمل صالح ہے میرے دادا علی کی ولایت. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت، یعنی ولایت رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز افضل ہے. ماشاءاللہ. ولایت رکھ کے روزہ رکھ رہا ہے تو نماز افضل ہے. کیا پیغمبر کی وہ حدیث بھول گئے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی کوہ بہت جتنا سونا خیرات کرے، 70 ہاتھ پیدل کرے، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی زمین میں دبس جائے، اور فرماتے ہیں پیدل طواف کرتا ہوا حج کے دوران شہید ہو جائے، یا علی اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بغض ہے تو سمجھ لینا حرام کی موت برابر ہے. سبحان اللہ. بے شک. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے ہمارے سلام پڑھے محمد والے بھوک چلی تے خوش پیا تھیندا ہے، بھوک چلی تے خوش پیا تھیندا ہے پتر چجید دے چمچے دا. بھوک چلی تے خوش پیا تھیندا ہے پتر چجید دے چمچے دا. دل میں چھڈوں بوت دیسی بوت دے بسنتے دا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مولانا عمران کا بنایا تھا، مولانا آپ ہی کر دینا. بسم اللہ. میں نے قیامت کے دن ان کے عملوں کو توڑنا ہی نہیں. جب توڑنا ہی نہیں تو پھر باری پلڑا یا ہلکے پلڑے کا تو سوال ہی نہیں. ماشاءاللہ. یہ عمل ایسے ماشاءاللہ. بے لفظ صحیح کام ہے. ماشاءاللہ. یہ اپنے عملوں کی وجہ سے سارے بے شک. پھر کہتے ہیں ہم کے عملوں کو ہاں بدلتا معلوم ہے، ان کے عملوں کو چلا ہی دینا ہے. چلی ہوئی چیز پھر واپس نہیں آتی. لہذا ضروری ہے. لیکن یہ جو عمل صالح سے مفسرین نے مراد کیا کہ علی علیہ السلام کی ولایت. ماشاءاللہ. انسان پر علی علیہ السلام کی ولایت تب واجب ہوتی ہے جب وہ پہلی سانس لے. جب وہ پہلی اور جب آپ اس کے کان میں کہہ دیتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو یہ علی علیہ السلام کی ولایت اس پر واجب ہے. نمازیں پڑھتے رہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عملوں کی وجہ سے خسارے میں ہے. مومن کا عمل صالح ہوتا ہے اگر دل میں علی ہو. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پھر عمل صالح ہے. اور دیکھیے مومن جو ہے، ایک دن یہ بات نہیں کہ مومن چاہے نہیں ہوتا. تو مجھے کسی نوجوان نے پوچھا تھا کہ جو ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو، جو ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو، آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ
جاہل نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا کہ مومن جاہل نہیں ہوتا. بے شک یہ ان پڑھ بھی مر جائے تو قبر میں عربی سمجھتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اس کے ان پڑھ بھی مرے تو قبر میں عربی کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو مومن کا عمل صالح اقرار ولایت علی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے ایک بندہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا, پاک وضو ہے, لباس پاک ہے, جگہ پاک ہے, سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل گئی. توجہ رکھنا بس آخری نتیجہ اور آپ سے تعلق ہے. سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل گئی. بتاؤ آپ پڑھے لکھے حضرات تائید فرماؤ کہ جب اس کی روح نکل گئی, اب جس نے اسے مصلی سے اٹھایا اس پہ غسل واجب ہوا یا نہیں؟ ہوا نا بھائی. میں کہتا ہوں کیوں غسل کر رہے ہو؟ یہ تو مصلی عبادت پہ مرا ہے. سبحان اللہ. غسل کر کے مرا ہے. ماشاءاللہ. پاک وضو تھا. حالت نماز میں ہے. من مات علیہ بآل محمد مات شہیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر یہ اس کو اٹھانے سے مس کرنے سے غسل کیوں واجب ہوا؟ حالانکہ اگر آپ کے صحن میں کتا مر جائے تو شریعت کہتی ہے اسے باہر پھینک دو, صابن سے ہاتھ صاف کر دو, غسل واجب نہیں. بے شک ماشاءاللہ. انسان اس حالت میں کہ روح نکل گئی, مصلی عبادت میں مرا, بے شک پاک وضو مرا, بے شک پھر بھی اس کو مس کرنے سے مسح میت کا غسل واجب ہو گیا. اللہ یہ کیوں ہے؟ علماء سے پوچھا بھئی ایسا کیوں؟ کہا اس لیے اس کے وجود سے روح نکل گئی ہے. بے شک اس کے وجود سے روح نکل گئی ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, اس لیے غسل واجب ہوا کہ اس کے وجود سے روح نکل گئی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ روح کیا ہے؟ پھر قرآن نے ایک جگہ پہ آواز دی یسألونک عن الروح ماشاءاللہ. الروح من امر ربی. ماشاءاللہ. سوال کرتے ہو کہ روح کیا ہے؟ یہ روح اللہ کا امر ہے. بھائی جب اللہ کا امر وجود سے نکل جائے تو نجاست اتنی کہ مس کرنے سے غسل واجب ہے. سبحان اللہ. اسی کے دل میں اول الامر ہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ اسی کے دل سے واف مارے اول الامر ہی نکل جائے. نہیں دیکھیے عمل صالح پھر کہا وتواصوا بالحق. وہ عمل جو عمل صالح کر رہا ہے وہ خسارے میں نہیں. پہلا کہا ایمان والا خسارے میں نہیں, دوسرا کہا عمل صالح والا خسارے میں نہیں, تیسرا کہا وتواصوا بالحق جو حق کے ساتھ ہے, بے شک جو حق سے متصل ہے, جو حق سے جڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اللہ یہ حق کسی عمارت کا نام ہے. ماشاءاللہ. ابھی تو میں نے عرض کیا نا کہ 4 پہلو ہیں, ذہنی, جلی لفظی, مکتوبی, بے شک. حقیقی. اللہ حقیقی حق کیا ہے؟ ماشاءاللہ. حقیقی حق کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں حقیقی حق دکھاتا ہوں. میرے رسول سے پوچھ. میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے حق کے ساتھ ہونا ہے, میں نے حق کے ساتھ جڑنا ہے. حق کیا ہے؟ الحق کو ما علی والی ما الحق. علی حق کے ساتھ حق کے لیے ساتھ وتواصوا بالصبر. صبر کے ساتھ. یہ کون سا صبر ہے؟ زمین کربلا ہے. صابروں کا سلطان وقت اثر نماز عشق ادا کر. ازاداروں جو انسان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں, لیکن کیا کرنا, کبھی سب عذاب پر امیر مزاج سے نہ بیٹھے. فرماتے ہیں میرے شیعوں میرے جد کو ایسے ہویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی
ملک کا صدر بھی مر جائے نا تو ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں صدر کی ماں ہوں. جب روتی ہے تو بیٹے کو روتی ہے. امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. صابروں کا سلطان زمین کربلا پہ نماز عشق ادا کر چکا. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. نماز عشق ادا کر چکا ہے خنجر کی 13 ضربوں سے. یہ جو خنجر کی 13 ضربیں ہیں علماء بیان کرتے ہیں, ذاکرین بیان کرتے ہیں. پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں. عزاداروں ضربیں 13 ہیں لیکن قاتل ایک نہیں, قاتل بھی 13 ہیں. تاریخ میں قاتلوں کے نام موجود ہیں. عزاداروں جب کوئی کسی پہ حملہ کرتا ہے نا اسے خوف ہوتا ہے کوئی چھڑانے والا نہ آ جائے, حافظ نہ آ جائے. اب بڑا بے خوف ہے قاتل, کہتے ہیں اطمینان سے مارو, ان کا اکبر نہیں رہا. اطمینان سے مارو, ان کا غازی نہیں رہا. بڑاؤن آتے ہیں, وار کرتے ہیں, خنجر سے ضربیں چلتی رہتی ہیں. ظاہرین جانتے ہیں کہ قتل گاہ کا اور روزے کا فاصلہ کتنا ہے, کتنا فاصلہ ہے. پیدل بھی چلنا ہو تو شاید کلومیٹر کے قریب فاصلہ بن جائے. عزاداروں کبھی سوچا کہ قتل گاہ کہاں اور روزہ کہاں؟ اللہ کی قسم اگر امام کا فرمان نہ ہوتا کہ ہمارے مصائب کو کھول کر بیان کرو, جو ہمارے مصائب چھپائے, امام کہتا قیامت کے دن وہ خولی کے ساتھ اٹھے گا. اگر نہ ہوتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا. ملعون ایک مرتبہ آتا ہے, حسین علیہ السلام کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے لاشیں کو کھینچتا ہوا زینب کے خیمے کے سامنے آ کے کہتا ہے آؤ زینب تجھے حسین ملنے آیا ہے. یہ کو بلند کرنا اور آپ کی دنیا کا کوئی نعمت ہے, آج تجھے حسین ملنے آیا ہے. اطمینان سے قتل کرتے رہے. ان میں ازمائی ملعون آتا ہے, وہ کہتا ہے تیرے وجود پر کوئی جگہ ہی خالی نہیں. انشاءاللہ میں تجھے ماروں تو کہاں ماروں. عزادار اس ملعون نے پھر نگاہ دوڑائی کہ سجدے والی جگہ خالی تھی. میں تیر جوڑا, حسین کی پیشانی پہ تیر مارا. اس طرح رہے میرے مولا کو. حسین کربلا کا وہ مظلوم ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی امت نے لاشیں کو لوٹا ہے. سنان ابن انس پر اس نے مولا کا امامہ لوٹا ہے. لعنت کرے طفیل ابن حکم پر اس نے مولا کی نالین لوٹی ہے. خدا لعنت کرے وجد ابن سلیم پر اس نے مولا کی انگوٹھی لوٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے صرف انگوٹھی نہیں لوٹی, میں آیا تھا یہ 2 پتھر لے کے آیا, اس انگلی کے نیچے پتھر پہ رکھا, ایک پتھر سے وار کیا, انگلی بھی لے گیا, انگوٹھی بھی لے گیا. گزر گئی شام قدیمہ, آ گیا 11ویں محرم کا دن, پہن لیے اجر رسالت, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں. اب دستور زمانہ ہم سے نہ جانے کیوں پوچھتا ہے کیوں روتے ہو. اگر شریعت محمدی میں خودکشی جائز ہوتی ہم مر جاتے. عزاداروں جب آئی ہے نا دستور زمانہ کیا ہے, اگر کسی گھر میں کسی کا بھائی مارا جائے دستور زمانہ یہ ہے کہ بہنیں وہی رہتی ہیں, جنازے اٹھائے جاتے ہیں. اجرکم اللہ, بہنیں وہی رہتی ہیں, جنازے اٹھائے جاتے ہیں. کربلا اس مظلوم کا لاشا وہی رہا, لاشوں سے بہنوں کو اٹھا لیا گیا. جب بہنوں کو اٹھایا ہے نا لاشے سے, پتہ کیسے آئی ہے لاشے پہ, ہاتھ بندھے ہوئے, یوں قریب سے گزاری جا رہی تھی جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہے, بی بی سجاد ان سے کہو ویسے تو میرے بیٹے بھی مارے گئے, ویسے تو میرا اکبر بھی مارا گیا,
वैसे तो मेरा कासिम भी शहीद हुआ, लेकिन इन मलूनों से कहो सिर्फ भैया हुसैन के लाशे पे बयान कर दूं। आपको दुनिया की कोई मामला नहीं करे। क्या कभी बहने भाई के लाशे पर रोने की इजाजत लेती है? कहा अगर कहो तो एक बयान कर दूं। जवाब मिला हाँ सच्चा, इनसे कहो एक या दो बयान कर लो। आप बीपी आई है, तारीख के जुमले हैं, मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। तारीख के जुमले हैं, बीपी ने अपने आप को गिराया है। जब कुछ गिरता है तो जमीन पर हाथों का सहारा लेता है, तो जिसके हाथ ही फंसे गर्दन हो